سامنے رکھ کے کہ ہم کس جگہ میں کریں، ہم کس جگہ میں کریں، کہ ہم کس طرح اللہ کی نماز کا مذاق بناتے ہیں۔ ہمیں کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ حالانکہ ایک ایک قدم کے بدل حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے وہ نیکی کی طرف ہوتا ہے اور رکھتا ہے تو اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کتنا اجر مل رہا ہے، اور ہم ان نیکیوں سے جو ہمارے کل قیامت والے دن کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ نیکیوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کی تھی، فرمایا جو بندہ اس کے گھر کے سامنے اگر کوئی بنا ہوا ہے، کوئی نہر بنی ہے، روزانہ 5 وقت یا تسی اے لا لو کہ پڑال دے وچ کوئی ٹول بنیا ہے، کوئی کھارا بنیا ہے، کوئی سوئمنگ پول بھی بنیا ہے، لیکن اج تک تسی وہایا نہیں۔ سوئمنگ پول بھی بنا ہے، اسی اتنے 5 وقت نہانے ہیں۔ میرا گھر ہوتے بالکل سامنے، میں نے ٹول اپنی زمین پہ لگایا ہے، میں 5 وقت اتنے نہانا ہوا۔ نہاتے ہیں نا آپ 5 وقت، آپ اس میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ تو کیا اس بندے کی کہ جو 5 وقت اپنے گھر کے سامنے والے ٹیوبل میں، کھارے میں، سوئمنگ پول میں، نہر میں نہاتا ہے، تو اس کے جسم سے کوئی میل کچیل بچی ہے؟ کیوں فراز بھائی، آپ وہاں سوئمنگ پول ہے کویت میں، تو آپ تو اگر نہائے 5 وقت اس میں، تو کیا جسم سے کوئی میل کچیل بچے گی؟ بتائے۔ فرمایا یہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، کیا اس کے جسم سے گناہوں کی کوئی میل کچیل بچے گی؟ یہ دیکھیں نماز، یہ کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ نماز 5 وقت ادا کرنے سے۔ یہ گناہ ہیں ہمارے جو ہمیں چلنے نہیں دیتے، جو ہمیں بار بار غم دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، مصیبتیں جو ہم پہ آتی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے عمل ہیں کہ جن کی ہم بالکل بھی قدر نہیں کرتے، سمجھ نہیں رہے، نہ کوئی ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو حضرات سمجھیں یہ کیسے آئیں گے، ان گناہوں کو مٹانا ہے۔ اور کیسے مٹانا ہے بتائیں ذرا، کیسے مٹانا ہے؟ 5 نمازوں کو ادا کر کے مٹانا ہے۔ وعدہ کریں آج اللہ سے کہ کیا 5 نمازیں ادا کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کریں۔ 5 نمازیں فرض ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دے دو واچ، کسی دی کری واچ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کچھ لیٹ ہوئے ہیں، کچھ موضوع تھوڑا سا بالکل اتنا لمبا یا کوئی ایک طریقے کے ساتھ بیان نہیں کر سکے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ آج اندر والا سپیکر جو پتہ نہیں چل نہیں رہا، اب ان سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب سے، ارشد صاحب سے نماز کے بعد بات کرتے ہیں۔ باہر والا چل رہا ہے لیکن اس میں اوپر آواز کی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر آج الحمدللہ میری والدہ آئی ہیں اور میری خالہ آئی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی آواز آ رہی، بات وہ آئے ہیں اسپیشل، تو ان کو بھی آواز نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے پھر میں اپنے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ ہاں وہ بھی انشاءاللہ پڑھاتے ہیں۔ کتنے؟ ہاں آ جائیں، دوسرے خطبے میں زیادہ بابرکت ہے، ادھر پڑھاتے ہیں ان کو کلمہ۔ ہاں انہیں پڑھانے ہیں، آ جائیں۔ کیا نام ہے؟ چلے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ بڑا خوشی کا موقع ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک لیے میرے لیے خوشی کا یہ موقع ہے کہ میری والدہ اللہ نے ان کو شفا دیا، وہ آئے ہیں، اور میری خالہ آئی ہیں اسپیشل، اور میرے بھائی آئے ہیں، ماموں کے بیٹے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کا اللہ نے موقع دیا ان کی کہ آج الحمدللہ ایک بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم نماز کے بعد بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے دوسرے خطبے کا، تو میری خواہش ہے کہ میں دوسرے خطبے میں ہی ان کو کلمہ کرواؤں۔ آ جاؤ، تو آ جائیں ماشاءاللہ۔ یہ عبد الرحمن بھائی ہیں، او عبد الرحمن بھائی تیرا ویڈیو بن رہی ہے نا، ذرا بنائیں۔ ہاں وہ بھی ہے نا انشاءاللہ، وہ بھی اوپر بھی خواتین ہیں، تو وہ بھی ریڈی رہیں، میں کلمہ پڑھاؤں گا تو پہلے
وہ بھی انشاءاللہ اکٹھا آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، ایک ایک کر کے پڑھا دیتا ہوں۔ یہ عبدالرحمان بھائی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے، تو الحمدللہ آج ان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اللہ ان کو دے گا۔ واللہ اللہ کی قسم، ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کبھی ایسا کام لے لے، کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک غیر مسلم کو جہنم سے بچا لینا آپ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ جنت کے اندر کوئی ایک بندہ داخل ہو جائے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندے کو، میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تقریر سے ایک بندہ بھی راہ ہدایت میں آ گیا نا، اللہ کی قسم یہی ہمارے لیے بہت بڑی بلائی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم ان کو کلمہ پڑھائیں گے۔ یہ نہیں چلتا اسپیکر؟ ہاں آپ میرے ساتھ آئیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ان کو الحمدللہ ایگری کر کے یہاں آئے ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے ان سے وہ سوال کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی دباؤ تو نہیں دیا گیا؟ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے کوئی مال کا لالچ دیا ہو؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، بعد میں الحمدللہ آپ کو پراپر طریقہ بتایا جائے گا اسلام کا۔ تو ہم انشاءاللہ، اسپیکر ہے چل نہیں رہا، یہ والا کیا بولا؟ یہ نہیں چل رہا، چل دو پہ، اچھا اس پہ آ رہی ہے نا آواز؟ چلے پر میں پڑھاؤں گا، پھر پڑھیں گے، ایسے پڑھا لیں میرے ساتھ ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچا معبود ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آپ کا نام کیا تھا پہلا؟ وسیم نام تھا، تو آج انشاءاللہ ان کا نام رکھتے ہیں، عبداللہ رکھتے ہیں، عبدالرحمن، عبداللہ۔ اللہ کے سب سے محبوب نام وہ ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ماشاءاللہ عبداللہ عبدالرحمن کو ہم اپنی مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ کا الحمدللہ کے فضل کرم سے یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، انشاءاللہ آپ کا پورا ساتھ دیں گے، ہر قسم کا آپ کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تشریف رکھے۔ اوپر جو ہماری بہن ہے وہ ریڈی ہے نا، تیار ہے نا؟ اب میں کلمہ پڑھاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کلمہ کو پڑھیں۔ تو ان کا نام بھی رکھتے ہیں پھر کہ وہ چلے، وہ تصریح اپنی مرضی میں۔ اچھا ارشد صاحب انہوں نے پوچھو ذرا، یہ ارشد صاحب اوپر جا رہے ہیں، ان کو بتا دیں، پھر مجھے کنفرم کریں گے تو میں کلمہ پڑھاؤں گا کہ اے میری بہن، آپ کو کسی دباؤ کے ذریعے سے تو نہیں اسلام قبول کروایا جا رہا، یا کوئی مالی لالچ تو نہیں کسی نے دیا؟ ریحان صاحب یہ ذرا کنفرم کر دیں ان سے، تو پھر میں کلمہ پڑھواؤں۔ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر کلمہ پڑھایا جائے گا۔ اسلام میں کبھی دباؤ نہیں ہے۔ جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دباؤ ہو سکتا ہے، سختی ہو سکتی ہے، جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام میں نہیں آئے تو اسلام میں کوئی سختی نہیں۔ اب آپ اسلام میں آ گیا اور اسلامی حکومت ہے تو آپ کو سخت کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، لیکن اللہ ماشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ جتنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہم نہیں ہے کہ ہم کسی کو سختی کریں، ہم کر سکتے ہیں، اپنی فیملی ممبر کو، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں سختی کر کے۔ ہو گیا؟ میں اب کلمہ پڑھاؤں گا، ان سے کنفرم کر لیا ہوگا تو میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ کلمہ پڑھیجیے گا اوپر عورتوں کی طرف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھے ساتھ۔ میں گواہی، میں تو کہوں گا دیتا، آپ کہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
پر حق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں ان کو یہی تجویز کروں گا کہ ان کا نام فاطمہ رکھیں، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں اٹھتے ان سے بات کر لیں گی، وہ اوپر بیٹھی ہوئے ہیں، ان کو کلمہ انہوں نے سن لیا ہوگا، وہ گواہ رہیں گی۔ بہرحال اب ہم اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے میں دعا کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ماموں کے صاحبزادے جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اس گھر کو شفا کے مرکز کو تعمیر کروایا ہے، اور میرے بڑے بھائی الحمدللہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے وہ ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ اسپیشل آئے ہیں، شعیب بھائی آئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے بچے بھی آئے ہیں ساتھ، اور اوپر میری خالہ آئی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور الحمدللہ میری خالہ، جس طرح میرے ماموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے، اس طرح میری خالہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں بڑی سخاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول و منظور فرمائے۔ اور میری امی آئے ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ میں ابھی اس وقت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر میں کسی کو اپنا پیر مانتا ہوں، اپنی ماں کو مانتا ہوں، آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، کیونکہ میرا باپ تو ہے نہیں، تو میں اپنی ماں کو اپنا پیر مانتا ہوں۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کو اپنا پیر مانیں، مولوی کے ساتھ ٹھیک ہے تعلق رکھے، علماء کرام کی عزت کرے، لیکن اگر پیروں میں بیٹھنا ہے تو ماں باپ کے بیٹھیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، یہ بھی اسلام سے ہٹ کے بات نہیں، اسلام کے اندر ہے، ان کے قدموں کے اندر سب کچھ ہے، تو ان کے قدموں کو بیٹھتے ہیں۔ تو الحمدللہ میری امی کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میرے ماموں دوسرے، جو میرے دوسرے ماموں ہیں، ماموں بڑے ماموں سے، چھوٹے ماموں ماموں بابر سے، خالد سجاد احمد، ان کے لیے دعا کرے، اور ان کی وائف کے لیے، اور میری مامی جو بری ہیں ماموں بابر، ان کی وائف، سب کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص ماموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا یاب کرے، اور مکمل ان کو صحت و ایمان والی، میرے سب جو ہیں بزرگ، اور آپ سب کے لیے، آپ سب کے بزرگوں کے لیے، آپ سب کے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کو ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرے، مقروضوں کے قرضے اتارے، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا تابع دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے قریبوں کے قربت داروں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو بننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بدلے اللہ اس گھر کے بدلے میرے ماموں کو جنت عطا فرمائے، اور جنت کے اندر گھر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا گھر بنائے جنت کے اندر، کہ جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جو بھائیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ عبداللہ بھائی کو، عبد الرحمن بھائی کو، ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کی باقی فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے نور سے ان کے سینوں کو منور کر دے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کو استقامت دے، اور یہ اللہ مضبوط مسلمان ہوں۔ جو غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے نا، واللہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قسم، واللہ اس کو دیکھ کے بندے کو سکون ملتا ہے کہ واقعی یار اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ ان کو بھی ایسا بنائے، ہم جیسے گناہگار و مسلمان جیسا مسلمان نہ بنائے، بلکہ ایسا مسلمان بنا دے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پہ رشک کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب